جس طرح کہ ایک عام بچہ ہوتا ہے، ایک غریب گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی اور والدین بہن بھائی سب تعلیمی شعبوں سے وابستہ ہیں، سب تدریس سے وابستہ ہے، دینی علوم سے وابستہ ہے، اور والدین نے ہمیں پہلے اسکول میں داخل کیا، ہم سب بہن بھائیوں کو، ہم نے اسکول بھی پڑھا، پھر مدرسے کی طرف آئے، حفظ کیا، پھر کتابوں کی طرف آئے۔ 2018 میں بنوری ٹاؤن سے ہماری فراغت ہوئی، اور ہم بس جیسے عام لوگ طلباء نکلتے ہیں آتے ہیں، اس طرح مدرسے سے پڑھ کے نکلے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کریں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے کس کام کے لیے چنا ہے۔ پھر ایک دن 2018 میں اس طرح ہوا کہ ہماری ایک پڑوسن تھی بنگلہ دیش سے، ان کو 35 سال پہلے اغوا کر کے لا کر یہاں فروخت کر دیا گیا تھا۔ تو والدہ نے کہا کہ آپ لوگ موبائل پر ٹائم ضائع کرتے ہیں، جس طرح کہ مائیں ڈانٹتی ہیں نا کہ آپ لوگ موبائل پر ٹائم ضائع کر رہے ہو بات بات پر، تو کہا ٹائم ضائع کرنے سے، پکچر اپلوڈ کرنے سے بہتر ہے کہ اس اماں کو بلا لو، اس کی ڈیٹیلز لے کے آپ اپنی آئی ڈی پہ اپلوڈ کر دو، آج کل جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کی فیملی مل جائے گی۔ تو یہ آئیڈیا آیا، میں نے کہا آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، تو ان کو بلایا گھر، ان سے ساری چیزیں پوچھی، ساری سٹوری میں نے لکھی۔ 2018 کا سال تھا، تو میں نے اپلوڈ کی، 7 روز بعد ان کی فیملی ملی، تو 7 دن میں مل گئی فیملی؟ 7 دن میں مل گئی جی۔ پوسٹ بہت وائرل ہوئی، بنگلہ دیش پاکستان بھر میں وائرل ہوئی، پھر چائنا میں پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے ہمارے دوست حسیب اللہ، ان کو تک پہنچی، پھر انہوں نے اپنے کلاس فیلوز کو دکھائی، انہوں نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ کی، ایک چین بن گئی مطلب صحیح۔ پھر بنگلہ دیش تک بات پہنچ گئی، وہاں منظور بھائی ملے، انہوں نے جا کے لمبا سفر کر کے ان کے علاقے میں ان کے خاندان کو ڈھونڈا، ان کی والدہ زندہ تھی، والدہ بھی تقریباً 80-85 سال کی ہوگی، کافی ضعیف ہو چکی تھی، چارپائی بھی تھی۔ ان کو جب پتہ چلا کہ بیٹی زندہ ہے تو وہ ویڈیو کال پر بات کروائی شروع میں ہم نے، اس کے بعد پھر 2 سال لگے ہمیں، ویزا اپلائی کیا تھا ویزا کی وصولی میں، پھر اس بیٹی کو ہم نے بھیجا ماں سے ملانے کے لیے۔ کیا بات ہے۔ پھر جب ماں بیٹی کی ملاقات کی جو مناظر تھے، بڑے ہی ایک دردناک قسم کے مناظر تھے، پوری میڈیا نے، بنگلہ دیش کی میڈیا نے اس کو کوریج دی، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوئی، تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ بس یہ ایک کیس تھا اور ہو گیا گزر گیا۔ جب یہ ویڈیوز چلی میڈیا پر تو پاکستان بھر سے اس طرح کے لوگوں نے ہم سے رابطے شروع کیے، جو مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، اپنے آپ سے گھر والوں سے بچھڑے تھے، زیادہ تر ایسے خواتین، ایسے بچے جو انسانی اسمگلنگ کے شکار ہوئے تھے۔ تو اس میں ہم نے پھر کام وسیع ہوا، سوشل میڈیا پر پہچان بنی، ہم نے یمن میں بھی انڈین ہم نے مطلب کراچی کے علاقے منگوپیر میں بیٹھ کر انڈیا کی خواتین کو یمن میں ڈھونڈ کے ان کے پیاروں سے ہم نے رابطہ کروایا۔ اچھا جی، مطلب پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ کا 40 سال بعد جی، اردن میں ہم نے لوگوں کو ملوایا، ان کے پاکستان میں تو ابھی ہم نے گزشتہ روز تقریباً 65 سال بعد بہن بھائیوں کو ملوایا، جو بچپن میں جس طرح بچے گم ہوتے ہیں، لاپتہ ہوتے ہیں، یا کوئی کڈنیپ کر دیتا ہے، اس طرح سے 2-3 خواتین تھی، ہم نے ابھی گزشتہ کل بھی ہمارا ایک کیس اس طرح حل ہوا، جو 65 سال کے بھی کیسے آئی تھی، یہاں لائی گئی تھی، فروخت ہو گئی تھی، اب یہاں ان کے بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، تو اس طرح اللہ کام لے رہا ہے۔ تقریباً ابھی ہمارے یہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا روکوں، یہ اسکرین پہ جو ہمیں مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ کون سا معاملہ؟ یہ خاتون ہے، ان کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ یہ تقریباً اس دور میں سوات سے لائی گئی تھی جب والی سوات کا دور تھا۔ اچھا جی، تو ان کے جو بھائی کڈنیپ کر کے لے آئے، کڈنیپ کر کے لا کر یہاں فروخت کر دیا۔ اپنی مادری زبان پشتو بھول گئی تھی، سندھی بولتی ہے، بلوچی بولتی ہے، تو ان کے بھائی ایک زندہ تھے، وہ 62 سال کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یادداشت میں نہیں ہے کہ ہماری بہن کب گم ہوئی ہے، لیکن ہمیں ماں باپ نے بتایا تھا کہ اس طرح حمیدہ ہماری ایک بہن ہے، اور بڑی بہنوں نے بتایا تھا، بھائیوں نے بتایا تھا کہ ہماری ایک بہن کھو گئی ہے، تو کوشش کرنا اگر مل جائے تو پہچان لینا، سب بتا کے رکھا تھا بڑوں نے ان کو۔ پھر جی ملے یہ ان کے، ہم یہاں شکارپور سے ہم گئے، یہاں شکارپور سے آپ ان کو کے پی لے کے گئے؟ کے پی کے مردان لے کر گئے، تخت بھائی، اللہ اکبر، وہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ اس میں کیسز کڈنیپنگ کے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر انسانی اسمگلنگ جو بنگلہ دیش سے اغوا کر کے لا کے مختلف ممالک میں خواتین کو بیچا گیا، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، زیادہ تر خواتین ہیں، زیادہ تر خواتین ہیں، 6-7-8 مرد ہوں گے، باقی سب خواتین ہیں۔ استغفر اللہ جی، مطلب خدا کو پتہ نہیں کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ کہ آپ کسی کے پیاروں کو کیسے آپ جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مردان کے مناظر اس وقت اسکرین پہ موجود ہیں؟ جی جی۔ تو اب یہ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہیں یا یہاں پہ شکارپور میں کس کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ شفٹ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب یہاں شکارپور میں بھی سمجھے کہ ان کے بیٹے ہیں، اچھا شادی اب یہ جائیدادوں کی مالک ہیں،
صحیح ہے. ان کے پوتے نواسے ہیں، بلکہ صحیح. ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں. اچھا جی ہاں، تو اب یہ جا کے ملی، پھر یہ بھائی ان کے آ رہے ہیں، یہ ان کے اللہ بھائی گلے لگا رہے تقریباً 65 سالوں بعد، یہ سمجھے زندگی میں پہلی بار بہن زندگی کو میں ملا. جی پہلی جی. بار 65 سال کی مدت کے بعد. یہ بھائی چند ماہ کے تھے شاید، یا ہائے جی ہائے. جب یہ بھائی بہن گم ہو گئی تھی. ابھی دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، دونوں ملاقاتیں ہو رہی ان کی. تو یہ مناظر ہیں آپ دیکھنے سب. اللہ اکبر.